اچھا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، چل تجھے لے کر چلیں اس جنت کی طرف جس کی بشارتیں تو بھی دنیا میں لوگوں کو دیتا تھا اور تو بھی اللہ والوں سے سنتا تھا۔ قریش کی عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جا کر اطلاع دی اور کہنے لگی کہ آپ کی جو بہو ہے وہ ایک بہت زبردست قسم کی خوشبو لگا کر کعبے کا طواف کرنے جاتی ہے، اور آپ حضرت آمنہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک عجیب سی خوشبو لگا کر جاتی ہے اور وہاں مرد بھی طواف کرتے ہیں، تو آپ قریش کے سردار ہیں، آپ کے تو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے۔ تو جاوید بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ کے بیٹھو، ادھر آ جاؤ۔ تو آپ عرب کے سردار ہیں اور قریش کے سردار ہیں، اتنے بڑے آدمی، تو بڑی معیوب سی بات ہے۔ تو آپ نے اپنی بہو کو بلایا حضرت آمنہ سے کے سامنے، یہ قریش کی عورتوں کی اس بات کو رکھا کہ یہ عورتیں ایسی بات کرتی ہیں تیرے بارے میں۔ تو کہنے لگی ماں، کہنے لگی کہ ابا جان میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، مجھے ایسا لگتا ہے جب سے یہ برگزیدہ بچہ میرے رحم میں آیا ہے میرا سارا جسم معطر ہو گیا ہے اور میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ سوچو ماں کے رحم میں آئے تو ماں کا پورا جسم معطر ہو گیا، اس نبی کی زندگی جب ہماری زندگیوں میں آ جائے گی تو ہم کتنے معطر ہو جائیں گے۔ ہاں میرے دوستو، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ سوچو تو صحیح ذرا، اوہو اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جو رب کہے گا پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، میرے حرام کو حرام سمجھے گا، میرے حلال کو حلال سمجھے گا۔ ہاں بچے آتے ہیں نا کبھی کبھار، مجھے یاد ہے میں یہ میوزک چھوڑ رہا تھا، میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے، جب اس قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ میں نیا نیا میوزک چھوڑ رہا تھا، ہاں تو بڑا سخت حال میرے اوپر آیا ہوا تھا، کانٹریکٹس تھے میرے اور میں لیٹیگیشنز میں سے گزر رہا تھا، کیونکہ جن کے ساتھ میں نے کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے وہ مجھ کو انسسٹ کر رہے تھے میں کانٹریکٹس پورے کروں۔ پھر میں نے داڑھی رکھ لی تھی، تھوڑی تھوڑی میری داڑھی آ گئی تھی، کافی بلکہ آ گئی تھی، تو ان کی یہ تھی کہ نہیں ہم کو تو اس طرح نہیں کرنا، ہم نے تو پاپ سنگر کے ساتھ کیا ہے کانٹریکٹ۔ تو میں کہ مشکل میں پھنسا، روز مرتا تھا روز جیتا تھا، ایک ایک قدم میرا منو بھاری ہوا تھا اس وقت، بس خدا کی قسم اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں تھا میرے پاس اس وقت، اور میں سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں، روز کٹنا روز مرنا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو میرے اس طرف ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ہوئے، وہ آج بھی مسجد میں آتے ہیں، میں ملتا ہوں ان سے، تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی جنید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہنے لگے سنو میرے بیٹے کی شادی ہے، میں نے کہا حضرت مبارک ہو، آپ بلائیں گے تو آؤں گا۔ کہنے لگے نہیں ہاں ہاں وہ تو آؤ گے، ایک بات کہنی ہے تو میں نے کہا ضرور کہیں۔ تھوڑا سا پاز کیا، پھر کہنے لگے دیکھو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جنید جمشید آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہو سکے تو اس سے کہیں کہ جو میرا ہمارے گھر میں جو مہندی کا فنکشن ہے وہ کر دے، وہ کر دے۔ اوئے ہوئے ہوئے، بڑی زور کی لگی مجھے، بڑی زور کی لگی، ایسا لگا کہ جیسے یہاں سے دیا انہوں نے چھوڑا میرے اندر اور ادھر سے نکال دیا۔ ارے کم از کم چل تو نہ بول، اتنی بڑی تیری چٹی داڑھی، میں روز تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا جب اس نے یہ بولا نا، انہوں نے یہ بولا نا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے میری بہنوں جم گیا، جیسے جم نہیں جاتا ہے، میں جم سا گیا ایسے، جیسا بالکل ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ یار واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے مجھے، تو انہیں ایک دم احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئے، اللہ والے تھے، ہاں یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ایک دم اپنی غلطی کر کے فوراً ان کو احساس ہو جاتا ہے، ان کو ایک دم احساس ہو جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگے اوہ مجھے معاف کر دو یار، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بس کیا کرتا، اکلوتا بیٹا ہے، یہ کہا انہوں نے، اکلوتا بیٹا۔ تو میں نے ان کی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ وہ شرمندہ نہ ہو، میں نے کہا اچھا حضرت وہ تبلیغ والوں کا جو مشہور و معروف مقولہ، اس کا مطلب ہے اسی کدی نہیں کرنا اس کا منو، کہ میں جی مشورہ کرتا ہوں، بھول جاؤ کوئی آپ کو تبلیغ والا یہ کہنا جی میں آپ کو مشورہ کر کے بتاتا ہوں، بھول جاؤ اس نے کبھی نہیں کرنا اس کام کو۔ یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ میں اس کا مطلب یہ میں نے نہیں کرنا، لیکن وہ یہ جانتے تھے اس نے میری سبکی کو بچا دیا، اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا، اس نے کہا ہاں مشورہ کرتے ہیں۔ اور میں گیا حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے پاس، میں نے جا کر کہا حافظ صاحب یہ ہوا میرے ساتھ، تو
ऐसे उनकी गर्दन ऐसे नीचे चली गई। मैं उस जमाने में उनसे जुड़ा कर, आज भी हमारे कराची के अमीर हैं तबलीग के, उस जमाने में तो बहुत मेरा ख्याल रखते थे, हर बात उनके सामने जाकर रखनी। ऐसे नजरें नीचे, ऐसे सर नीचे चला गया, यूं जो सर उठाया था, मोटे मोटे आंसू आंखों से, एकदम जलाल में आ गया। मेरा दिल करता है कभी किसी ऐसे बाप से भी तो मिलूं जो बेटे को ये कहे कि बेटा मैं जानता हूं ये तेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं क्या करूं कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है। कहते हैं मैं कब मिलूंगा किसी ऐसे बाप से। तो ये है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। जम भी गया बेटा मैं नहीं कर सकता, अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है, मैं नहीं कर सकता बस। कैसे फिर जब वो दुनिया से जाएगा फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, कोई खौफ ना करो। खौफ किस चीज का होता है? खौफ होता है इस बात का मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये मुकद्दस जब मैं, इसने मुझे बोला कि आपने आना है, मैंने से पहली बार पूछा, मैंने पहले ये पूछा मैं कहाँ आ रहा हूँ भाई। उन्होंने कहा सिडनी। अच्छा, पहले मैंने सिडनी को गूगल करता रहा मैं घंटों के, भाई मैं किसी ठीक जगह जा रहा हूँ। मैं ठीक है, सेटिंग मेटिंग ठीक है, मैं रहूंगा किधर, क्या होगा। ये खौफ पहला। वला तहज़नू, गम होता है किसी चीज को छोड़ने का। तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, अरे मट्टी है, मट्टी छोड़ के जा रहा है, भूल जा इसको, बीवी बच्चों की फिक्र ना करना, अल्लाह ने सारे फैसले कर दिए उनके लिए, तेरी तो 7 नस्लें पलेंगी, तो फिक्र मत कर। तो एकदम ऐसे हो जाते ओए अच्छा, वो अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, चल तुझे लेकर चलें उस जन्नत की तरफ जिसकी बशारतें तू भी दुनिया में लोगों को देता था और तू भी अल्लाह वालों से सुनता था।